ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے سلف صالحین کے چند اصول و ضوابط۔ محترم حاضرین، یوں تو سلف صالحین نے دین اسلام پر بہتر انداز میں عمل کرنے اور ہر طرح کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے کئی اصول بیان کیے ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں ان میں سے چند اصول کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، قرآن مجید اور سنت نبویہ کو پڑھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخری کتاب ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی بھی مسلم شخص کو کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص سچے جذبے کے ساتھ حق ہدایت کا متلاشی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھے، اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے متعدد علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس نصیحت کو حاصل کرے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے اس بابرکت کتاب کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم سامعین، جہاں تک سنت نبویہ کا تعلق ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُم بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ۔ لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، یقیناً میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا ہے اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 2، داعی وہ شخص ہو جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني۔ آپ فرما دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علم و بصیرت کی بنیاد پر، میں خود بھی اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت کا فریضہ وہ شخص سر انجام دے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اور وہ صاحب بصیرت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ذکر فرمایا کہ وہ علم و بصیرت کی بنا پر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہاں اس نے یہی مشن ہر اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ
کہ قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جہاں اس قرآن مجید کو ہر عامی پر سیکھنا فرض ہے، وہیں پر داعی و مبلغ کے لیے اولا ہے کہ اس قرآن مقدس کی تعلیمات کے اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کرے اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔